کہ حدیث کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قرآن کی حیثیت. اور اگر میں کہہ دوں ہاں تو وہ کہے گا کہ بخاری کے اندر تو اقوال تابعین کے اور صحابہ کے، تو اقوال تابعین لا ریب کیسے ہو؟ روات کا اختلاف ہے تو یہ لا ریب کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب جو ہے وہ میرے ذہن میں القاء کیا، اس کی تعریف ہے. اور جب میں نے وہ جواب دیا فبہت الذی کفر، اس کی زبان بند ہو. میں نے کہا یہ صحیح بخاری ہے، اس کی احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ قرآن کی طرح لا ریب اور وحی الہی. جا صحیح بخاری کی کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل تو ایک پیش کر دے جو قرآن سے ٹکراتی ہے. اللہ کی قسم ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کوئی حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی. احمد سید ملتانی جو اشاعت التوحید کے خطیب تھے، مرکزی اشاعت التوحید کے، ان پر میں نے مقدمہ کیا تھا. 8 مناظرے میں نے کیے ہیں تھانے کچہری عدالتوں میں. چیف کورٹ خواجہ شریف کی عدالت پہ میں نے مقدمہ لڑا اور میں نے کہا جاؤ صحیح بخاری کی کوئی حدیث لے کے آؤ جس پر تم اعتراض کرتے ہو. اللہ کی قسم ہے اس کی تائید اور وہی بات اللہ کے قرآن سے دکھانا میرا کام. خواجہ شریف مجھے کہتا ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہا رہے تھے، پتھر جو ہے ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا. تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حدیث جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو ننگا کرتی ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ تو اللہ کے یہاں معزز تھے. تو اس بنیاد پر حدیث کو نہیں مانیں گے. میں نے کہا اگر یہی بات قرآن سے نکل آئے تو کہتے دکھا دیں. میں نے کہا قرآن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم بھی ننگے، ہوا بھی ننگی. آؤ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بل فعلهم کبیرهم ھذا فاسألوا ان كانوا ينطقون. تو بخاری مسلم کی کوئی حدیث جب چاہیں جس وقت چاہیں جس جگہ چاہیں بحمداللہ میں ہر وقت حاضر. سنت کے خلاف پڑھی جانے والی نمازیں قبول ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. سنت کے مطابق کس کی نماز اور کون سی نماز؟ اہل الحدیث کی نماز قرآن حدیث کے مطابق ہے، سنت سے ثابت. نزول مسیح کے متعلق قرآن و حدیث کے مطابق جواب عنایت فرمائے. مسلم بازار میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے، کتاب الاسماء و صفات میں ہے. اور اسی طرح وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے اہل کتاب کا ان پر ایمان لانا یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو ایمان کب ہوگا؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. قیامت کی نشانی ہے جب وہ آئیں گے تب اہل کتاب یہود و نصارہ ان پر ایمان لائیں گے. کہتے ہیں قبر کا عذاب قبر میں ہوتا ہے یا کوئی دوسری قبر ہے؟ یہ مسعود الدین عثمانی اور اس کے واری اہل سنت سے خارج شدید گمراہ ہے. عذاب قبر زمینی قبر میں ہوتا ہے. محدثین نے ابواب قائم کیے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اسی قبر میں کیفیت کا علم نہیں ہے، وہ ذرے بن جائیں گل سڑ جائیں ان ذرات کے ساتھ عذاب کی کیفیت یا رات کی کیفیت کا تعلق ہے اسی قبر میں. اب ان کا نظریہ کیا ہے کہ روح نکالی جاتی ہے، مثالی جسم میں ڈالی جاتی ہے عالم برزخ کے اندر، پھر اسے قبر دی جاتی ہے، وہاں پہ عذاب ہوتا ہے. گپ الذین لا یعقلون، بے عقلانیاں گپاں نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ. تے دو زندگیاں تے دو موتاں تے میں نے تیجی کوئی نہیں تے آپ تیجی ثابت کر دیتی. نواں جسم تے وچ روح پا کے جس نے آدھی دفن کرن دی واری ادو آدھے نے حدیثاں دا مطلب ہے اے ہی قبر، تے جس نے آدھی عذاب دی واری تے پھر آدھے بردگی قبر. گل ایک رکھو تے بردگی قبر تے اپنے مردے سارے برزخ وچ بلٹی کرایا کرو. اے برزخ سی جان اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا کیسا ہے؟ ضروری ہے. اہل بدعت کے مقابلہ میں اہل حدیث وصف اختیار کرنا ضروری ہے. حنفی مالکی شافعی حنبلی نسبت کرانا کس طرح ہے؟ اگر تلمیذی نسبت ہو تو جائز ہے، لیکن اگر تقلیدی نسبت ہو تو جائز نہیں. اناف عبداللہ بن مسعود کی
رفع دین کی مخالفت میں حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں، شروع میں کیا پھر نہ کیا، شروع میں کیا پھر نہ کیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس حدیث پر حنفیوں کا بھی عمل نہیں، وطر میں رفع دین کرتے ہیں، حدیث سنائیں، شروع میں کیا پھر نہ کیا، یہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ عیدوں کی تکبیروں میں شروع میں کیا پھر نہ کیا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا یہ عمل یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور یہ سلف کے منہج پر چلتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔